صدیق ساجد صاحب، میں آپ کا کمنٹ تو چاہوں گا، لیکن میں شہباز شریف صاحب کی ایک تقریر سنوانا چاہتا ہوں جو اس بجٹ کے حوالے سے انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ذرا سنوائیے شہباز صاحب کو۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، یہ تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، کیا ہوا پھر؟ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کہاں چلی گئی؟ بالکل وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے جی، لیکن حکومت کے خلاف نہیں بنے، اپنے اپوزیشن کے خلاف ہی وہ سیسا پلائی دیوار بنے۔ ایک تو وہ تقریر اپنی کر کے اس کے بعد وہ آئے ہی نہیں، پورا ہفتہ ہی نہیں آئے، اور آج ان کے نہ آنے کی وجہ 70 نون لیگ کے اراکین آج غیر حاضر تھے، 70 اراکین۔ تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی بتائی گئی، جس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج کافی ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور ایک موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں یہ میرے نون لیگ کے دوست کہاں چلے گئے ہیں، حالانکہ وہ لابیز میں موجود تھے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں جس وقت وہ ذرا بلاول بھٹو کا بھی جو انہوں نے گلہ کیا شہباز شریف صاحب سے، ذرا وہ جی صدیق ساجد صاحب، بلاول بھٹو بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے تو بالکل اپنا وعدہ نبھایا کہ میرے سارے جو ایم این ایز ہیں وہ میں نے شہباز شریف کے حوالے کر دیں، جس طرح ان کا مرضی جو ہے استعمال کریں، لیکن جب قائد ہی موجود نہ ہو ایوان کے اندر، وہ تو ان کو جو طارق شفیع صاحب ان کا انتقال ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لیکن خواجہ آصف آج موجود تھے، رانا تنویر موجود تھے، اور لوگ جو ان کے موجود تھے۔ یہ لابیز میں جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک موقع جو آیا تھا تو اس وقت صرف 60 اراکین تھے، لیکن یہ لابیز میں موجود تھے، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو اس وقت 138 اراکین مجموعی طور پر اپوزیشن کے تھے، اور اس میں جو صرف پیپلز پارٹی کے 2 ایم این اے غیر حاضر تھے، لیکن نون لیگ کے 18 غیر حاضر تھے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب یہ بحث وہاں پہ ہو رہی تھی، مختلف شکوں کے اوپر جب ہونی تھی، اور ایک ایسی شک آ گئی تھی، ترمیم آ گئی تھی جس کے اوپر چیلنج کیا تھا، تو اس وقت یہ دوڑتے ہوئے سارے آئے۔ لیکن یہ بات تھی کہ آج آصف زرداری بھی ایوان میں موجود رہے کافی دیر، بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہے وہ موجود رہے، لیکن جو آپ بات کر رہے تھے شروع میں انٹرو میں آپ نے بات کی کہ پس پردہ کیا چل رہا تھا، وہ تو کہانی آپ کو پتہ چلی گئی کہ مفاہمت ان کی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ، اسپیکر کے ساتھ بھی ہو چکی تھی۔ پہلے تو اسپیکر کو ہی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ اسپیکر کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن آج جب یہ فائنانس بل تھا تو ہم یہ کم از کم توقع کر رہے تھے کہ اپوزیشن اس کے اوپر احتجاج کرے گی، ہنگامہ کرے گی، اسپیکر کا گھیراؤ کرے گی، کوئی نعرے بازی ہوگی، جیسا کہ ان کے لوگ یہ کہتے آئے تھے کہ ہم ہر طریقہ اس بجٹ کی منظوری کو روکنے کے لیے استعمال کریں گے، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آئیں۔ بلکہ آج تو نون اچھا یہ بتائیے، کل جو وزیر اعظم صاحب جب پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے تو آپ کیا اطلاع ہے کہ سنیں گی اپوزیشن یا کل بھی ہنگامہ ہوگا؟ نہیں، ابھی تک تو انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وزیر اعظم کی جو تقریر ہے وہ سنی جائے گی، اور اس کو پھر رسپونڈ بھی کیا جائے گا جو اپوزیشن کی جانب سے، اور وہ یہی لیکن اس سے پہلے ایک اجلاس ہوگا تاکہ وزیر اعظم اسی صورت میں آئیں گے کہ جب ان کی بات پھر اپوزیشن بھی سنے، اور اپوزیشن لیکن اب تو اعلان کر دیا ہے جی فواد چودھری صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ کل وزیر اعظم کا خطاب ہم سنیں گے۔ اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر وزیر اعظم بھی ہماری بات سن کر جائیں، یہ نہ ہو کہ وہ وزیر اعظم تقریر کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو یہ اچھا وہ چاہتے ہیں کہ ایوان کے اندر سنیں، اپنے چیمبر میں جا کے وہ اسپیکر پر تقریر سنیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ نہیں، وہ یہ نہیں ہے، اس وجہ سے امکان ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جی وہ ظاہر ہے وہ عمران خان کے لیے تو خاص طور پر محبت رکھتے تو ہے نا جی، تو اس وجہ سے۔ اچھا ایک رانا صاحب، آج ایک اور محبت دیکھنے میں آئی اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی، ایک چیز پر تو بالکل اتفاق تھا، وہ جو ٹکٹس ملتے ہیں ان کو ممبران کو آنے جانے کے لیے، ہوائی ٹکٹ، اس کی بجائے واؤچر چاہیے تھے، کیونکہ ٹکٹ تو ان کے نام پر ہوتے ہیں، ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں، واؤچر اوپن ہوتے ہیں، کسی کو بھی آپ اپنے کسی دوست کو بھی دے سکتے ہیں، کسی سہیلی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں، اور وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس پر تو بہت ہی زیادہ رانا طاہر صاحب۔ سمیع صاحب دیکھیں، یہ جو واؤچرز والی بات ہے نا، یہ دیکھیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی مالی بوجھ نہیں پڑے گا حکومت پر، جتنے کے ٹکٹ تھے اتنے کے واؤچر ملنے ہیں، تو اس لیے یہ دینے میں حکومت کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اس سے آپ ایک اندازہ لگائیں کہ یہ بیچارے غریب غربا ارکان جو منتخب ہو کر آ جاتے ہیں اسمبلیوں میں، وہ مالی فائدہ تھوڑا سا بھی مل رہا ہو تو اس پر کس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو، لیکن عوام کو جہاں پہ فائدہ دینا ہو وہاں پہ یہ ایک دوسرے کان پکڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اور ابھی جو بات آپ نے سمیع صاحب، یہ بجٹ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا بجٹ ہے جو اس طریقے احسن انداز میں منظور کیا گیا۔
قومی اسمبلی میں بہت شائستگی کا مظاہرہ کیا گیا. اس سے پہلے بجٹ کی منظوری کے وقت ماضی میں ایسی شائستگی ایوان میں دیکھنے کو کبھی نہیں ملی. ویسے وہ شائستگی ہم نے دیکھی تھی جب شہباز شریف صاحب 3 دن تقریر کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہی نا, وہ شائستگی بڑی زبردست. اس شائستگی کے نتیجے میں پھر جو معاملات طے ہوئے اس کا مظاہرہ آج کی شائستگی تھا. تو سمیع صاحب, یہ جو شہباز شریف صاحب نہیں آئے اسمبلی میں, اس کی کیا وجہ؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ جو آپ نے ابھی تقریر سنائی شہباز شریف صاحب کی کہ سیسا پلائی ہوئی, یہ تو سیسا پگھل گیا. یہ تو موم سے بھی زیادہ نرم ثابت ہوا یہ سیسا جو تھا. تو یہ اپوزیشن آپ کئی بار خود بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ مکمکہ کا نظام ہے سارا. سمیع صاحب, یہاں پہ کسی نے کچھ نہیں کرنا, صرف عوام. اب جو باتیں انہوں نے کی ہیں, اور احسن اقبال صاحب کی بھی میں نے گفتگو سنی, تو اس کے نتیجے میں تو یہ بجٹ اب عوام دشمن رہا ہی نہیں اپوزیشن کے کہنے کے مطابق. دیکھیں, نہیں, اپوزیشن میں ہمیں تھوڑا سا تو ایک تفریق کرنی پڑے گی نا. پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو بھرپور انداز میں انہوں نے اس پر بات کی, آصف علی زرداری بھی موجود رہے, پھر انہوں نے اسپیکر کو ایک خط بھی لکھا ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ رولز جو ہیں ان کی وائلیشن کی گئی ہے. تو اور پھر انہوں نے آج جس انداز میں شہباز شریف صاحب پر تنقید کی ہے, بڑا مہذب انداز ہے. یعنی انہوں نے اپنا دکھ بیان کیا ہے لیکن بڑے احترام کے ساتھ, اور یہ کہا کہ اگر وہ ہوتے تو یہاں پر اپوزیشن بہتر ہوتی ہے. اگر حزب اختلاف ہی موجود نہیں ہے, قائد حزب اختلاف ہی موجود نہیں ہے, تو پھر اپوزیشن کیسے ہوگی؟ تو جو پارلیمانی پالیٹکس ہے اس میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنا رول ہمیں ادا کرتی ہوئی نظر آئی آج. نہیں سمیع صاحب, پیپلز پارٹی جو رول ادا کر رہی ہے نا, ان کے بھی اپنے مسائل ہیں. یہ دیکھیں, یہ جس دن جس کو کوئی ڈیوٹی ملی ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ادا کرتا ہے. آج کیا ڈیوٹی, کس نے دی ڈیوٹی؟ سر یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں نا, فرائض منصبی جو ہیں ان کے کیا کیا ہیں وہ یہ طے کر کے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہونا چاہیے تھا, اور اوپنلی بات کر رہے ہیں. صاحب وہ کہتے ہیں نا, پہلے آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن نہیں کرنی ہم نے. پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو نکالنے کا جب معاملہ آیا تو اس وقت نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو کیا کہا؟ جب یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بنانے کا معاملہ آیا تو نون لیگ پیپلز پارٹی کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مکمکہ کر لیا. یہ جو معاملہ ہے یہ سارا نہیں, آج بلاول نے یہ تو نہیں کہا کہ شہباز شریف نے مکمکہ کر لیا, انہوں نے کہا کہ آپ کو آنا چاہیے تھا. امی صاحب, بات کہنے کی ہوتی ہے نا, وہ کہہ گئے, انہوں نے کہا نہیں کہ جو ارکان غیر حاضر رہے ہیں کچھ پارٹیوں کے بہت زیادہ, اس سے سوالات اٹھتے ہیں, تو اور کیا کہیں وہ مسئلہ یہ ہے. لیکن سمیع صاحب, چونکہ دونوں کا ایجنڈا جو ہے نا وہ قطعی طور پر, اور اس کا اظہار کبھی کبھی ان کے منہ سے باتیں نکل بھی جاتی ہیں کہ ہم تو حکومت کو ہٹانا ہی نہیں چاہتے, یہ سارا عوام کو, یہ میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے. نہیں, حکومت, رانا صاحب, حکومت کو کیسے ہٹائیں گے؟ آپ کے پاس نمبر ہوں گے تو ہٹائیں گے نا, تو نمبر تو نہیں ہے, تو وہ کیا کہیں کہ ہم ہٹانا چاہتے ہیں؟ تو کہتے تو یہی ہے نا, کیا اس کا مطلب تھا کہ جی ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. اگر بجٹ پاس نہ ہوتا تو شہباز شریف نے کہا تھا نا, تو وہ آئے ہی نہیں آج. شہباز شریف صاحب, سمیع صاحب, یہ پہلا موقع نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جھل دینے کے ماہر ہیں. گزشتہ جو بجٹ ہے اس میں بھی شہباز شریف صاحب چلے گئے تھے, اور اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے سخت اعتراض کیا تھا. اس وقت بھی سیم سچویشن آج تھی کہ آج بھی وہ موجود نہیں تھے. گزشتہ مالی سال میں بھی وعدہ کر کے, پارٹی ہمیں وعدہ کر کے, اور پارلیمانی جمہوریت ہے اس میں پیپلز پارٹی ہمیں اپنا رول نظر کرتے ہوئے, پارلیمانی جمہوریت پہ, وہ تو پارلیمنٹ کے پارلیمانی جمہوریت نہیں, پارلیمانی آمریت ہے. یہ کیسے, یہ کیا, یہ جمہوریت ہے سمیع صاحب؟ اس جمہوری نظام میں کوئی عام آدمی اسمبلی کا ممبر منتخب ہو سکتا ہے, الیکشن لڑ سکتا ہے. اور بات ہے, وہ اس کی ذمہ دار کوئی پیپلز پارٹی تو نہیں ہے, پیپلز پارٹی ہے ذمہ دار, الیکشن کمیشن ہے اس کا ذمہ دار. نہیں, پیپلز پارٹی ہے سمیع صاحب. انہوں نے قوانین بنانے, اسی پارلیمنٹ, یہ آنے ہی نہیں دیتے کسی کو. یہاں تو مڈل کلاس کا بندہ, مہنگا الیکشن کر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ مڈل کلاس کے بندے کے لیے پارلیمنٹ میں آنا ناممکن بنا دیا گیا. یہ تو بات صحیح ہے, تو مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی تو اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں واؤچرز ہمیں دے دیں. دیکھیں, دادا پوتا بیٹا, یہ سب یہ نظام ہے پاکستان میں. پارلیمانی جمہوریت کے نام پر بدترین آمریت قائم کی جاتی ہے. مجھے ایک آپ جماعت بتا دیں جس میں والد کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد آگے پوتا نہ ہو. مجھے ایک جماعت بتا دیں, کوئی چھوٹی بڑی کسی جماعت کا نام لے دیں. میں آپ کو آپ بتائیں کس کا. دیکھیں, جماعت اسلامی ہے, وہاں پہ قاضی صاحب کے بعد وہ تو کلوز جماعت ہے نا, وہاں پہ تو ووٹ ڈالنے کا حق. دیکھیں نا, وہ اوپن پبلک جماعت نہیں ہے رانا صاحب, وہ کوئی عام پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ان کی ممبرشپ, میری بات کی آپ تائید خود کر رہے ہیں, بات کی تائید نہیں کر رہا. یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں, یہ سیاسی, یہ نظام جو ہے عوام کے خلاف ہے. جماعت اسلامی کوئی اوپن پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, وہ
وہ ایک کلوزڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. پہلے آپ ان کے ہمدرد بنتے ہیں, پھر ان کے رفیق بنتے ہیں, پھر ان کے ممبر بنتے ہیں کئی سالوں کے بعد, اور وہ ووٹ ڈالتے ہیں. دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اوپن جماعتیں ہیں, کوئی بندہ بھی ان کا ممبر بن سکتا ہے. لیکن ان کا صدر نہیں بن سکتا, لیڈر نہیں بن سکتا. وہ الیکشن عمران دیکھیں بات وہ الیکشن ڈکوسلا ہوتا ہے سارا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ایسے ہی ہے. ہر پولیٹیکل میں ایک کا مجھے نام بتا دیں آپ, تو ایک جماعت پر تو آپ الزام نہیں لگا سکتے اس کا. صاحب یہی کہہ رہا ہوں نا, ساری جماعتوں کا ہی کر رہے ہیں نا. عمران خان صاحب کا تو ابھی بیٹا آیا نہیں سیاست میں, اگر وہ آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. لیکن بات یہ ہے سمیع صاحب کہ جمہوریت کی روح جو ہے نا اس کے یہ منافی ہے سارا کچھ. آپ نے صحیح کہا کہ الیکشن کمیشن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بھئی جو مقررہ حد ہے اس سے زیادہ کیوں اخراجات ہوتے ہیں, یہ پارٹیوں کے انتخابات صحیح کیوں نہیں ہوتے, جو اجلاس کر کے پارٹیاں مکمکہ کر کے یہ صدر بن گیا, یہ سیکٹری بن گیا. یعنی پارٹیوں کے الیکشن جو ہیں ان کو بھی تو مانیٹر کیا جانا چاہیے. یہ تو سب سے بڑی بات وہ رانا صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے, بلکہ دیکھیں موٹی موٹی پرویز کھٹک کے کم از کم 6 عزیز و اقارب صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں موجود ہیں. خواجہ آصف کی مسز ہیں, بانجی ان کی, وہ یہاں پہ موجود ہیں. شہباز شریف یہاں پہ ہیں, حمزہ شہباز وہاں پہ ہیں. اس کے علاوہ ان کے اور بھی جو رشتہ دار ہیں وہ بھی بڑی بڑی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ مولانا فضل الرحمان ہے, مولانا اسد محمود ہے, شاہدہ اختر علی ہے, وہ کون ہے سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, کامران مرتضیٰ ہیں, عالیہ کامران سینیٹر ہیں. یہ سارے سلسلے ہیں. یہ جمہوریت کے منافی سسٹم ہوا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر پہلے جمہوریت آنی چاہیے. یہ آپ یہاں پہ لائیں, یہ تبھی سلسلہ ختم ہوگا. دوسری ایک بات, اچھا ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں ان کو الیکٹ کون کرتا ہے؟ کن کو؟ یہ سارے جو آپ نام لکھوا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, باپ بیٹا ماں بہن, ان کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ لوگ الیکٹ کرتے ہیں نا. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ نہیں, لوگ نہیں ذمہ دار ہیں. اچھا, اور کون الیکٹ کرتا ہے؟ میں صاحب آپ دیکھیں جو سسٹم بنایا گیا ہے کہ سندھ میں کوئی وڈیرے کے بھائی اگر لوگ نہ جائیں ووٹ دینے, رانا صاحب لوگ کہیں ہم اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم نہیں ووٹ دیتے. صاحب ان بیچاروں کی روزی روٹی وڈیروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہی روزی روٹی والی بات آ گئی نا پھر ساری, ہر جگہ پہ کسی نے غلام بنایا ہوا لوگوں کو. وہ غلام بنے ہوئے ہیں, کہیں سرداری نظام ہے, کہیں جاگیردارانہ نظام ہے, کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے. تقریر کر رہے ہیں نا, تقریر نہیں کر رہا ہے, یہ حقیقت ہے. نہیں, ریئلٹی کی بات کریں نا. ریئلٹی کی بات یہ ہے پاکستان میں جب بھی سمیع صاحب یہ لوگ آئے, آپ ان کا اقتدار دیکھیں. میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے 3 دفعہ, تینوں دفعہ انہوں نے پاکستان کے اوپر بدترین آمریت مسلط کرنے کی کوشش کی. انہوں نے جس طریقے سے تمام اختیارات اپنی ذات میں اکٹھے کر لیے تھے, اور وہ تو ایک ترمیم کرا کے امیر المومنین بننا چاہتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ جمہوریت سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک جو سب سے بڑی بات ہے رانا صاحب, ذرا ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کیجئے گا. اگر لوگ ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں, ان کو منتخب نہ کریں, میں آپ کو حلقے بتا دیتا ہوں, پنجاب کے, سندھ کے 100 حلقے کم از کم ایسے ہیں جس میں وہی لوگ جیتیں گے. لاڑکانہ سے بھٹوز جیتیں گے, جو مرضی ہو جائے. پھر ادھر سے جتوئیز جیتیں گے, جو مرضی ہو جائے. ادھر پنجاب میں آ جائیں, مظفر گڑھ میں پہلے کھر جیتتے تھے, ابھی بھی انہی کا کلین ہے, ہینا ربانی کھر بھی جیتتی ہیں. اب لاہور میں آ جائیں, شریف جیتے ہیں. گجرات میں آ جائیں, چودھریز جیتتے ہیں. آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں چلے جائیں, مولانا فضل الرحمان, ان کے بھائی پوتے بیٹے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جدی پشتی نسل در نسل جو مسلط ہیں. اب لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, مجبوری کے عالم میں دیتے ہیں. کہ پولیس والوں کو, یہ علاقے کی پولیس جو ہے وہ بھی ان کے آگے بے بس ہوتی ہے. ایسا نظام ہی ایسا ہے نا جی.